یہ آج نا یہ میز اور آگے کر دیا آپ نے، اس کی وجہ سے ہی ہو گیا. چلیے ابھی بس ٹھیک ہے. ممبر جہاں ختم ہو رہا ہے نا وہاں تک میز، تاکہ یہ مائک ٹھیک رہے. ٹھیک ہے جی. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات گزشتہ سبق میں صابئین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آپ نے بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھا، صابئین کے عقائد کو سمجھا اور ان کے دور کو سمجھا. ان کے دور میں کون سے نبی آئے تھے؟ میں نے بتایا تھا کہ دو فرقے تھے، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام. شیس علیہ السلام کا میں نے نام جب فہرست بناؤں گا آخر میں جا کر انشاءاللہ، تو قرآن مجید میں جتنے انبیاء آئے ہیں 26 انبیاء کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. تو ان 26 انبیاء کے بارے میں جب میں بات کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو باقاعدہ فہرست لکھواؤں گا 26 انبیاء کی نا. جب ہمارے یہ موضوع مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو 26 کے 26 انبیاء کا پھر جغرافیہ کہاں کہاں ہے. ابھی درمیان میں آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو جو ترتیب سے میں لکھواؤں گا اس میں دو تین انبیاء کی ترتیب ذرا اختلافی ہے کہ پہلے یہ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اس میں سے شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام سے پہلے پہلے. تو یہ دونوں کا زمانہ وہ والا ہے. تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ میں نے بعد میں لکھوایا تھا صابئین، اور یہ کہاں رہتے تھے؟ حران یا حاران. یہ دیکھیے گا شام کا علاقہ، ملک شام، اس طرف نینوا، مشہور چیزیں، بابل، اور یہ بحیرہ قلزم. اب میں نے وہ وادی سینا کو بڑا کر کے دکھاتا تھا نا، تو وادی سینا دیکھا تھوڑا سا چھوڑ، میں اس کو بڑے کینوس پہ دکھا رہا ہوں، یعنی اب آپ کو بڑا نقشہ کر رہا ہوں. تو اسی صورت میں آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سینا، یہ ایلا، مدین، ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ پرانا نام کس کا؟ یثرب. یثرب پرانا نام کس کا؟ مدینہ کا. یا اہل یثرب، یہ پرانا نام بھی قرآن میں ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، یثرب بھی قرآن میں. تو مدینہ منورہ، پھر حجاز، یہ مکہ مکرمہ. نظر آ رہا ہے؟ تو یہ صابئین کہاں رہتے تھے؟ اس علاقے میں. یہ صابئین بعد میں مکہ میں بھی تھے. بعد میں صابئین کہاں تھے؟ مکہ میں بھی تھے. بعد کے لوگ، یہ جو آپ کو سرخ نظر آ رہا ہے نا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہے. مولانا دیکھنا انبیاء نے کتنا سفر کیا اللہ کے حکم سے. ہاں کتنا حکم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا؟ تقریباً 1800 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 1800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھو ذرا ابراہیم علیہ السلام کا سفر. پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ اور میں، پھر بابل عراق سے ہوتے ہوئے کہاں چلے جاتے ہیں؟ حران میں، پھر حلب میں، پھر کہاں؟ بیت المقدس میں. پھر یہاں بھی بات بتاؤں گا بعد میں. پھر یہاں سے وہ آتے 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 یہ کنعان، فلسطین، دمشق. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کنعان، فلسطین، دمشق، بیت المقدس. فلسطین کا پرانا نام کنعان، لکھوایا تھا میں نے آپ کو. فلسطین کا پرانا نام کنعان. تو کنعان سے، فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. پھر دیکھو کتنے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے. یاد ہے آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، وہ اس سے معارب سے، ہاں، قوم سبا، ملکہ سبا 2500 کلومیٹر.
تو اس سے بھی کہیں زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں سفر کیا تھا. ہوائی جہاز نہیں تھے مولانا، گاڑیاں نہیں تھیں، اور میں پیدا ہوتے ہیں باب العراق پار کر کے. یہاں وہ قوم تھی. قوم کون سی؟ صابئین، حران کے علاقے میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر بھی غور سے دیکھا. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر پھر دوبارہ کئی ہزار کلومیٹر دور بیت المقدس پھر چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام ذرا نوعمری کو پہنچتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں. پھر قربانی والا مسئلہ سارا سمجھ میں آ گیا. صابئین بھی سمجھ میں آ گئے اچھی طرح. تو صابئین جو تھے بعد میں یہ مکہ میں بھی آ گئے تھے. یہ سفر کرتے کرتے یہ سارے کہاں آ گئے تھے؟ مکے میں بھی آ گئے تھے. یہی ستارہ پرست مکے میں، قریش مکہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہاں رہتے تھے. اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، ٹھیک، اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اور فرشتوں کو کہتے تھے فرشتے جو ہیں ان ستاروں کے حکمران ہیں، اللہ نے حاکم بنایا. اللہ کو مانتے تھے. اچھا، اللہ کو ایک مانتے تھے. صابئین جو تھے وہ اللہ کو ایک مانتے، عقیدہ توحید تھا ان کے اندر. لیکن ساتھ شرک کیا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے. یہ شرک کی کون سی قسم ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانا. شرک کی دو قسمیں بنیادی: شرک فی الذات، شرک فی الصفات. عقیدہ توحید کی تعریف پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا. اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں تو بھی شرک، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کریں تو بھی کیا؟ شرک. تو اللہ کی ذات میں کس کس نے، قرآن مجید کے اعتبار سے اللہ کی ذات میں کس کس نے شرک کیا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اور یہ صابئین کہتے تھے فرشتوں کو بنات اللہ. تو کتنے فرقے ہو گئے جو شرک فی ذات کرتے تھے. شرک فی ذات کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے. یاد رکھنا یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ بھی کیا کرتے؟ اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اس کی ذات میں شریک کرتے تھے. اور یہ جو صابئین ہیں یہ بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں قلم نہیں چل رہے. اچھا اللہ کے بندے جو لکھواؤں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بڑے کام کی باتیں. اچھا بہت طویل وسیع مطالعہ ہوتا ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوتا ہوں. ایک جگہ نہیں سب چیزیں ملتی ہیں. پھر اچھا آپ کو تو ایک پلیٹ میں مل جاتی ہیں نا، یہ ایک پلیٹ میں نہیں ملتی سب چیزیں. تو اس لیے جب میں باتیں بتاؤں تو اس کو مزے لینے کے لیے نہ کریں، وہ تو ذہن سے مزہ آئے گا ختم ہو جائے گا. اس کو فوراً ان پوائنٹس کو، نکات کو لکھا کریں. تو صابئین کے بارے میں بہت اچھا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. جی بجلی جا رہی. والصابئین، تو صاد میں آپ نے صابئین کو سمجھا. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مطالعہ کریں گے، اللہ نے زندگی دی اسی میں دور تفسیر کے آخر میں، جب یہ فہرست پوری ہو جائے گی پھر انبیاء، ایک ایک نبی، پھر ترتیب، پھر ان کا جائے وقوع. اکثر آپ کو پتہ چل رہا ہے جیسے اب موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی سمجھ میں آ گیا. اب قرآن مجید کا قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. آیت دیکھ لیجئے، فوراً نکال لیجئے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. سورت نمبر 2 سورت البقرہ، آیت نمبر بولیے آپ حضرات، جلدی سے نکال لیں. 158 158 سورت نمبر 2 آیت نمبر 158. اب غیر حافظ بھی نا عادت ڈالو مولانا. اچھا غیر حافظ بھی چند سیکنڈ کے اندر آیت نکالو، چند سیکنڈ، اور آیت خود دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، قرآن میں آنکھوں سے دیکھو.
اس سے فرق پڑے گا آپ کو نا، دیکھ کر فرق پڑے گا. دیکھو میں دکھاتا ہوں نا، یہ تو فرق پڑتا ہے، نقشہ دکھاتا ہوں تو فرق پڑتا ہے. اب میں یہی زبانی آپ کو لکھوا دوں نا، یہ آپ زبانی مطالعہ کر لو کتابوں کے اندر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ذہن بنے جو اب بن رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیس الخبر کل لیس الخبر کل معاینہ، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، سنی ہوئی چیز، دونوں میں فرق ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز اور کانوں سے سنی ہوئی چیز میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے، اور فرق صاف ظاہر ہے، فرق صاف صاف ظاہر ہے. یہی میں آپ کو پڑھا دوں، یہی آپ خود پڑھ لیں، یہی آپ نقشے میں دیکھ لیں آسمان زمین، اور اگر آپ خود جا کے وہاں دیکھ لیں تو سبحان اللہ. ٹھیک، آپ خود جا کے صفا اور مروہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہر ایک کو لے جائے حج اور عمرے میں. تو صفا اور مروہ، آیت آپ نے لکھ لی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورت نمبر 2 آیت نمبر 158. صفا اور مروہ، صفا یہ خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ، یہ سارا مکہ مکرمہ کے حدود ہے. یہ حرم کے حدود نہیں بتا رہا. اچھا، حرم کے حدود والا نقشہ میں نے اور تھا، وہ الگ دکھایا تھا. وہ یہ والا نقشہ غور سے، مکہ کی حدود، یہ کعبہ، اور کعبہ کے قریب جو پہاڑی ہے وہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ. ٹھیک، اب آپ نے غور کیا کہ ادھر کیا ہے؟ جنوب، ادھر کیا ہے؟ شمال، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ مغرب. تو اب یہ کعبہ کے یہ کیا ہے؟ مشرق، اور یہ کیا ہے؟ جنوب. تو جنوب مشرق میں کیا ہے؟ صفا. اور ادھر شمال اور مغرب کی جانب کیا ہے؟ تو لکھنے والے لکھ لیجئے گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت، پوری آیت لکھیے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ پوری آیت لکھیے تاکہ میں اگلی بات لکھوا سکوں. اس آیت کے تحت عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے، اس آیت کے تحت، اب یہ اہمیت بتا رہا ہوں صفا اور مروہ کی، اس آیت کے تحت حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. اس آیت کے تحت حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. سعی کرنا واجب ہے. صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں. حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، کنعان یعنی فلسطین سے ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو لے کر مکہ مکرمہ آئے. خانہ کعبہ کے قریب بیوی اور بچوں کو چھوڑا، خانہ کعبہ کے قریب بیوی اور بچوں کو چھوڑا، بیوی اور ایک بیٹے کو چھوڑا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو. اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے. اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے. حضرت حاجرہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے واپس کنعان، بیوی بچے کو چھوڑ کر واپس کنعان چلے گئے، تو حضرت حاجرہ
اور یہ بچہ خانہ کعبہ کے پاس رہے. یہاں بالکل پانی اور گھاس سبزہ نہیں تھا. یہاں پانی اور سبزہ بالکل نہیں تھا. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں بتائی. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں بتائی. دعا لکھیے گا، قرآن مجید کی آیت: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. لکھیے گا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وادی غیر ذی زرع، کوئی وہاں سبزہ وغیرہ کچھ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں. حضرت ہاجرہ نے جب بیٹے اسماعیل کو پیاس لگی، حضرت ہاجرہ نے جب بیٹے اسماعیل کو پیاس لگی تو اسماعیل کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا اور قریب کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ پر چڑھ کر پانی تلاش کیا. اور قریب کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ پر چڑھ کر پانی تلاش کیا. کبھی نزدیک بیت اللہ کے قریب پہاڑی صفا پر چڑھتی، کبھی بیت اللہ کے قریب صفا پہاڑی پر چڑھتی، کبھی دور والی پہاڑی مروہ پہ جاتی. درمیان میں دو پہاڑیوں کے درمیان نشیبی جگہ آتی، درمیان میں دو پہاڑیوں کے درمیان نشیبی جگہ آتی تو حضرت ہاجرہ ذرا تیز چلتی تھیں، کیونکہ نشیب میں جا کر بچہ نظر نہیں آتا تھا. اس نشیبی علاقے کو آج کل میلین اخترین کہتے ہیں، یعنی دو سبز نشان. حضرت ہاجرہ کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج بھی سعی کرنے والے مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ میلین اخضرین کے درمیان تیز چلیں. پہلے یہ دو ستون ہوتے تھے، اب سعودی حکومت نے جہاں جہاں تیز چلنا ہے وہاں چھت پر لگاتار سبز ٹیوب لائٹیں لگا دی ہیں. جہاں تیز چلنا ہے وہاں چھت پر لگاتار سبز ٹیوب لائٹیں لگا دی ہیں، جس سے سعی کرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں تیز چلنا ہے. اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کے لیے حضرت ہاجرہ
کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سعی کرنے والے مرد کے لیے واجب ہے، ہر سعی کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے واجب ہے کہ وہ ان کے درمیان 7 چکر لگائیں، کہ وہ ان کے درمیان 7 چکر لگائیں۔ مولانا کوئی صفا مروہ کی تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سعی کی تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سعی کس کی سنت؟ حضرت حاجرہ کی سنت۔ اور کیوں 2 چکر لگائے تھے؟ ہونے والے نبی کے لیے، ہونے والے نبی کے لیے۔ اور اس نبی کی اولاد میں سے کس نے پیدا ہونا تھا؟ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اب تک جتنے انبیاء آئے سب بنی اسرائیل سے آئے، صرف آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے۔ یہود و نصارہ کی اور مسلمانوں کی یہی تو جنگ ہے۔ یہود و نصارہ اور مسلمان، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے چڑھتے کیوں تھے؟ کہ کیوں نبوت بنو اسرائیل سے لے کر کہاں چلی گئی؟ بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ یہی تو چڑھ ہے، ساری بنیاد یہی ہے۔ اسی لیے تو مانتے نہیں تھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو دونوں پہاڑیوں کی تاریخ سمجھ میں آئی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو دیکھو وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان نشیبی جگہ تھی، آج تک محفوظ ہے کہ اس کے درمیان تیز چلنا ہے، لیکن چلی تھی خاتون۔ اب سنت کس کے لیے؟ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ میرے نقدرین کے درمیان تیز چلنا عورتوں کے لیے سنت نہیں۔ ویسے چلی کون تھی؟ عورت۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ لکھیے گا۔ یہاں تک کہ پانی تلاش، حضرت حاجرہ پانی تلاش کرتی رہی، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ یہ غور سے دیکھا آپ نے؟ ہاں، صفا اور مروہ ان کے درمیان چکر لگا، اور یہ خانہ کعبہ کے پاس بٹھایا تھا کس کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ سمیٹ دیجیے، میں ابھی لکھواتا رہتا ہوں اتنی دیر میں، جملے مکمل کر لوں، لکھیے گا۔ اسی درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ایڑیاں رگڑیں، انہوں نے ایڑیاں رگڑیں، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، وہیں پانی کا چشمہ ابلنے لگا، وہیں پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ کی زبان عبرانی زبان تھی، انہوں نے پانی ابلتا دیکھ کر ایک دم اس کے ارد گرد ریت کو اکٹھا کیا تاکہ وہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اور اس کو اپنی عبرانی زبان میں کہا، اس پانی کو عبرانی زبان میں کہا زم زم، زم زم الگ الگ لکھیے، زم زم یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے وہ الفاظ آج اس پانی کا نام ہے آب زمزم۔ حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آج اس پانی کا نام ہے آب زمزم۔ آب زمزم پر پورا میرا لیکچر ہے، پیتھالوجیکل لیکچر ہے میرا، پوری تاریخ ہے ڈاکٹروں کو جب میں پڑھاتا تھا تو اس وقت۔ کیا آج تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کوئی پانی اس کے سامنے، کسی ملک کا پانی سامنے رکھ دیں، سائنس بالکل اس طرح کی معدنیات اس میں منرلز ڈال کر پانی بنا سکتی ہے۔
لیکن جاپان کے سائنسدانوں نے جو ٹاپ کے اس وقت پیتھالوجسٹ ہیں، یعنی اجزاء ترکیبی کسی چیز کے، اس کے اندر مہارت، انہیں پورا زور لگا لیا آب زمزم کا متبادل بنانے کے لیے، اب تک نہیں بنا سکے۔ آپ میں سے جو میٹرک پاس بچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں طلبہ، وہ کیا ہے S2 فلاں فلاں HO2 کوئی ہوتا ہے نا فارمولا، ہاں پانی کا فارمولا ہے، باقی اس میں منرل ملانے پڑتے ہیں، وہ ملک کا پانی بن جاتا ہے۔ پاکستان کا پانی باہر ملتا ہے، امریکہ کا پانی یہاں ملتا ہے، حالانکہ امریکہ کا پانی نہیں ہوتا، وہ اس میں منرلز اس کی طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن آب زمزم کے اندر منرلز ایسے ہیں کہ وہ اس کو ایک کو ڈالتے ہیں دوسرا کم ہو جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، یہ پیتھالوجی جو سائنس تھوڑی سی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے، وہ ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا آج تک آب زمزم نہیں بن سکا، آج تک نہیں۔ اور آب زمزم کو انہوں نے کھودا بھی نیچے جا کر، دائیں بائیں دیواریں شیواریں، آتا کہاں ہے پانی سے، تو ریت کے ذروں اور پتھروں کی تہوں سے پانی رستا ہے، دائیں بائیں کھودا گیا وہاں پانی ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، اور لاکھوں بیرل روزانہ پانی نکلتا ہے وہاں سے۔ یہ سو بڑی کتابیں، بڑی ریسرچ لکھی گئی، PhD کی تھیسز لکھی گئے جو میں نے پڑھے، اس میں بڑا کمال کی تحقیق ہوئی مولانا، صرف آب زمزم گھنٹوں لگ جاتے ہیں صرف آب زمزم کو مجھے بیان کرتے ہوئے، تو آب زمزم بس آپ کے لیے اتنا کافی، ہاں آپ کے لیے اتنا کافی ہے، صفا اور مروہ سمجھ میں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔